الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ذی الحج کے مہینے کے چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا، اور محرم الحرام کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ تو اسلامی تاریخ میں، اسلامی کیلنڈر میں جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ محرم الحرام شہر اللہ ہے، شہر اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ملتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور محرم الحرام کا ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں کتنے روزے رکھنے چاہیے، کب رکھنے چاہیے؟ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ محرم الحرام کے مہینے میں 2 روزے رکھ لیں، 4 روزے رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، وہ آپ کی ہمت پہ ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ صرف یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام کا ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ اس کی وجہ میرے محترم بھائیو بہنوں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ اس خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں آزادی میسر آئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 11 یا پھر 9 کے روزے کو مشروط کر دیا، اس لیے کہ ہماری مشابہت جو ہے وہ یہودیوں سے نہ ہو جائے، کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو مشابہت یہودیوں سے نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں 4 مہینے بڑے محترم قرار دیے ہیں۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ عرب کے جو قبائل تھے ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں قطعاً لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو کنزیکٹیو ہیں جو مسلسل آتے ہیں، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اس کے بعد رجب۔ یہ 4 مہینے، ذی قعد، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ ان مہینوں میں جو عرب کے قبائل تھے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی بدعات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بہت سے مسلمان جو ہیں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے توہم پرستی کا بھی شکار ہیں۔ محرم اور صفر، یہ 2 مہینے، ان کے بارے میں مسلمانوں کا ایک یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ان مہینوں میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، وہ شادی بیاہ جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ربیع الاول میں شادی کی، یا رمضان المبارک میں شادی کی، اور یا ذی الحج کے مہینے میں شادی کی، تو وہ بھی ناکام ہوئی ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو خالی یہ نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ محرم الحرام میں شادی ہوئی اور وہ ناکام ہو گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ایسا قطعاً نہیں ہے، نہ تو قرآن نے ہمیں منع کیا ہے اور نہ ہی احادیث سے، کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ علماء کرام جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ محرم الحرام یا سفر کے مہینے میں شادی کریں، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بدعت کا خاتمہ ہوگا، اور جب آپ بدعت کا خاتمہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو میرج ہال وغیرہ ہیں وہ آپ کو بڑے سستے مل جاتے ہیں، آسانی سے میسر آ جاتے ہیں، اور شادی جو ہے اس پہ کم خرچہ آتا ہے، تو آپ کی یہ اکانومیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی پیسوں کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور بدعت کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ جو سنت ادا کر رہے ہیں اس سنت کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگوں نے بہت زیادہ بدعات کی ہوئی ہیں اور جو لوگوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مسلمان ہیں، اور دنیاوی علم بھی آپ کے پاس کافی ہے، تو دینی علم بھی آپ اسی طرح سے حاصل کریں کہ محرم الحرام اور سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے نہ تو قرآن نے ہمیں منع کیا ہے اور نہ ہی ہمیں احادیث میں سے کہیں سے ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں شادی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام اسلامی مہینوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خاص مہینے ہیں، جو محترم 4 احترام والے مہینے ہیں، ہمیں ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔